نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر لائق صد احترام اساتذہ کرام، علماء و مشائخ، عزیز طلبہ، ساتھیوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل مجدہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے عبادت میں لذت پیدا کرنے اور عبادت کے ذریعے لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے عبادات میں تنوع رکھا ہے۔ دین میں ایک عبادت ایسی بھی ہے جو تمام عبادات سے مقدم ہے اور دیگر تمام عبادات کی تصحیح اسی پر منحصر ہے۔ یہ عبادت ادا کرنے والا کامیاب و کامران، جبکہ اس سے کوتاہی برتنے والا خائب و خاسر اور پشیمان ہوگا۔ یہ عبادت ادا کرنے والے کی اللہ جل مجدہ نے تعریف بیان کی اور اس عبادت کے ذریعے خالق کائنات نے بہت سی مخلوق کو فضیلت بخشی۔ یہ عبادت انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے اور یہ عبادت زندگی کے تمام گوشوں کو منور کرتی ہے۔ اس عبادت کو بجا لانے والا کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتا۔ یہی عبادت ہمیں بندگی کا ہنر اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ خالق کائنات کی بندگی کے لیے اس عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے نام خط لکھا اور فرمایا، من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ فرمایا جس کسی نے علم دین کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس نے اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کیا۔ لہٰذا ایمان و عقیدے کی حفاظت، معاملات و عبادات کی درستگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ یہی علم دین اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرماتا ہے اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، تَعَلَّمُ الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ۔ فرمایا علم حاصل کرو کہ اس کے ذریعے خشیت الہی نصیب ہوگی۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کو جانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ جل مجدہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ معرفت الہی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ
قول بھی منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں لفظ اللہ اس میں جلالت پر پیش پڑا اور لفظ العلماء پر زبر پڑا۔ اس صورت میں یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا بلکہ مجاز بالاستعارہ کے طریقے پر اب اس کا معنی یہ ہوگا عظمت والا بنا دینا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف علماء کو عظمت والا بناتا ہے، علماء ہی کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اس طرح حدیث مبارک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والوں کو عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث العباد یوم القیامت، بروز قیامت میدان محشر میں خالق کائنات جب اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا ثم یمیز العلماء فیقول، پھر ان میں سے علماء کو الگ کر کے فرمائے گا انی لم ادع فیکم علمی وانا ارید ان اعذبکم، فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ میں آج تمہیں عذاب دوں، اذهبوا فقد غفرت لکم، فرمائے گا جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی برکت سے عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کی برکت سے جس شخص کو معرفت الہی کے ساتھ خشیت ایزدی بھی نصیب ہو جائے تو پھر اس شخص کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اللہ جل وعلا کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے انما یطلب العلم لیتقی بہ اللہ تعالیٰ، فرماتے تھے علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ فمن ثم فضل علی غیرہ، اسی لیے علم دین کو دیگر تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی۔ ولولا ذالک لکان کسائر الاشیاء، اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر علم بھی عام چیزوں کی طرح قرار پاتا۔ لہٰذا علم دین کے ذریعے حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح و غلط کے درمیان امتیاز کیا جا سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی، یہ تمام فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب علم دین حاصل کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس علم کے دنیاوی فوائد بھی بڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، فرمایا کہ یہ علم دین وحشت میں ساتھی ہے، یعنی جس کے پاس میرے دین کا علم ہوگا وہ وحشت محسوس نہیں کرے گا، کسی ماحول میں اسے اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ علم وحشت میں ساتھی ہے۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، اور تنہائی میں دوست ہے۔ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، اور تنہائی میں خلوت میں اس سے باتیں کرنے والا ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور یہ علم فرمایا دکھ سکھ کی دلیل ہے۔ وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور یہی علم دشمن کے مقابلے میں اسلحہ کا کام دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا، اسی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو عروج عطا فرماتا ہے۔ فَيَجْعَلُ فِي الْخَيْرِ قَادَةً هُدَاةً يُقْتَدَى بِهِمْ، اور پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر کا قائد بنا دیتا ہے، انہیں دنیا میں امامت عطا کر دیتا ہے، لوگ پھر ان کی امامت کی اقتداء کرتے ہیں، امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَأَئِمَّةً فِي الْخَيْرِ يُقْتَفَى بِآثَارِهِمْ وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ،
اور فرمایا کہ پھر جن لوگوں کو دین کا علم عطا کیا، دنیا میں انہیں امامت اور قیادت عطا کر دی، فرمایا کہ اب یہ خیر میں ایسے امام بنے کہ لوگ ان کے قدموں کے آثار ڈھونڈتے ہیں، اسی میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ وَيُنْتَهَا إِلَىٰ آرَائِهِمْ، اور ان کی ایک رائے دنیاوی تمام مسائل کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام عظمتیں، یہ تمام رفتیں اللہ تعالیٰ علم دین ہی کی بدولت عطا فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔